سورہ نحل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آ پہنچا، فلا تستعجلوا، مت جلد بازی کرو، سبحانہ و پاک ذات ہے، وتعالی البلند ہے، اما یشرکون، اسے جو شریک ٹھہراتے ہیں، ینزل الملائکۃ بالروح، اتارتا ہے فرشتوں کو روح کے ساتھ، یعنی جبریل علیہ السلام کے ساتھ، من امری، اپنے حکم سے، علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں سے، ان انذروا، یہ کہ ڈراؤ، انہو، بے شک وہ ذات لا الہ الا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، فتقون، مجھے سے بچو، خلق السماوات والارض، پیدا کیا آسمان و زمین کو، بالحق کے حق کے ساتھ، تعالی عما یشرکون، بلند ہے اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں، خلق الانسان، پیدا کیا انسان کو، من نطفۃ، گندے پانی سے، فاذا وہ حسیم مبین، وہ بڑا کھلا جھگڑالو ہے، جھگڑے کرتا رہتا ہے، پہلے سوچے تو صحیح پیدا کس سے ہوا ہے، والانعام، اور چوپائے، خلقا، وہ پیدا کیے، لکم، تمہارے نفع کے لیے، فیہا دفن، اس میں گرم لباس بھی ہے، ومنافع، اور بھی فائدے کی چیزیں ہیں، ومنھا تاکلون، اور انہی سے تم کھاتے بھی ہو، یعنی بعض جانور ہیں وہ کھاتے ہو جن سے فائدے بھی اٹھاتے ہو، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فیہا، اس میں، جمال، خوبصورتیاں بھی ہیں، حین تریحون وحین تسرحون، جب چرنے لے جاتے ہو واپس لے کے آتے ہو، یعنی بڑے خوش ہوتے ہو کہ یہ ہمارے جانور ہیں، وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور تم بوجھ اٹھا کے لے جاتے ہو، اِلَىٰ بَلَدٍ، شہروں تک، لَمْ تَكُونُوا بالغین، نہیں ہو تم پہنچانے والے اس کو، اِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، مگر بڑے جان کی مشقت سے، تو یہ جانور دیے ان پر اٹھا کے لے جاتے ہو، ان ربکم، بے شک تمہارا رب، لرؤوف الرحیم، بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے، والخیل والبغال، اور گھوڑے اور خچر، والخمیر، اور گدھے، لترکبوا، تاکہ تم ان پر سوار ہو، وزینہ، اور خوبصورتی بھی ان میں رکھی ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ابھی اللہ اور بھی پیدا کرے گا جن کو تم نہیں جانتے، آج جو چیزیں سواری کی پیدا ہو گئی ہیں یہ اس آیت میں آتی ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی اور بھی پیدا کریں گے جن پر سواریاں کرو گے جن کو تم نہیں جانتے، میں ہی جانتا ہوں، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ پر ہے سیدھی راہ، وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اس میں کچھ ٹیڑھی راستے بھی ہیں، وَلَوْ شَاءَ، اگر چاہے، لَهَدَاكُمْ، تمہیں ہدایت دے سکتا ہے اجمعین سب کو، هُوَ الَّذِي، وہ ذات ہے، انزل، جس نے نازل کیا، من السماء، آسمان سے، مان، پانی، لکم منہ، تمہارے لیے اس میں، شراب، پینا بھی ہے، وَمِنْهُ شَجَرٌ، اس میں سے درخت ہیں، فِيهِ تُسِيمُونَ، جن میں تم جانوروں کو چراتے پھرتے ہو، يُنبِتُ لَكُمْ، اگاتا ہے تمہارے لیے، بِالزَّرْعِ، اس میں کھیتیاں، والزیتون، اور زیتون، والنخیل، اور انگور، کھجور، والعناب، اور انگور، ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھل، ان فی ذالک، بے شک اس میں بھی، لآیۃ، نشانی ہے، لقوم یتفکرون، ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کریں، وسخر لکم اللیل والنہار، اور قابو میں کیا تمہارے رات اور دن، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، والنجوم مسخرات بامرہ، اور ستارے لٹکے ہیں اس کے حکم سے، ان فی ذالک لآیات، ان سب میں نشانیاں، لقوم یعقلون، عقل مند قوم کے لیے، وما ذرأ لکم، اور جو بھی تمہارے لیے پیدا کیا، فی الارض، زمین میں، مختلفا الوانہ، مختلف ہیں سب کے رنگ، یعنی سب کے رنگ الگ الگ ہیں، ان فی ذالک لآیات، میں بھی نشانی ہے، لقوم یذکرون، ایسی قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کریں، وَهُوَ الَّذِي، وہ ذات ہے، سخر البحر، جن نے قابو میں کیا دریا کو، لِتَأْكُلُوا، تاکہ تم کھاؤ، من اس میں سے، لحمن، طریا، تر و تازہ گوشت، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ، نکالتے اس سے، خِلْيَةً، زیور، تلبسونها، جنہیں تم پہنتے ہو، یعنی یہ سب چیزیں سمندر سے نکالتے ہو، وَتَرَى الْفُلْكَ، اور دیکھتا ہے تو کشتی کو، مَوَاخِرَ، جو پانی کو چیرتی چلی جاتی ہے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اس میں سے شکار کر کے، مچھلیاں نکال کے مال کماؤ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا شکریہ ادا کرو،
وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ اور ڈال دیے زمین میں پہاڑ ان تمید بکم تاکہ زمین ہلے نہیں، وَأَنْهَارًا اور نہریں رکھی ہیں، وَسُبُلًا اور راستے بنائے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو، یعنی تمہیں راستہ مل سکے، وَعَلَامَاتٍ اور بھی کئی نشان بنائے، وَبِالنَّجْمِ اور ستارے بھی رکھے ہیں، ہم یہتدون جن سے وہ راہ پاتے ہیں۔ أَفَمَن يَخْلُقُ کیا جو پیدا کرتا ہے کَمَن لَا يَخْلُقُ اس طرح ہو سکتا ہے جو نہیں پیدا، یعنی بت اور خدا ایک ہی کر رہے ہو، ایک نے سب کچھ بنایا ایک نے کچھ بھی نہیں بنایا، تمہارے بھاؤ سب برابر ہی ہے۔ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا اگر تم شمار کرو نعمت اللہ کی نعمتوں کو لا تحصوها نہیں شمار کر سکو گے، ان اللہ لغفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ واللہ یعلم اللہ جانتا ہے ما تسرون جو تم چھپاتے ہو، ما تعلنون جو ظاہر کرتے ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ وہ لوگ جو پوجتے ہیں اللہ کے سوا اوروں کو یعنی بتوں کو پوجتے ہیں، لا یخلقون شیئا جنہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا، وہم یخلقون اور وہ خود مخلوق ہیں، یعنی انہیں بنایا گیا ہے انہوں نے تو کچھ نہیں بنایا۔ اموات و مردوں کی طرح غیر احیاء زندے بھی نہیں ہیں، وما یشعرون اور نہیں وہ سمجھتے ایان یبعثون کہاں کب اٹھائے جائیں گے، کسی کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے جن کو پوج رہے ہو۔ الہکم الہ واحد خدا تمہارا ایک ہی خدا ہے، فالذین لا یؤمنون بالآخرہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، قلوبہم منکرہ ان کے دل منکر ہیں، وہم مستکبرون وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ لا جرم لازمن ان اللہ یعلم اللہ جانتا ہے ما یسرون جو چھپاتے ہیں، وما یعلنون جو ظاہر کرتے ہیں، انہ لا یحب المستکبرین بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا تکبر والوں کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب انہیں کہا گیا ماذا انزل ربکم تمہارے رب نے کیا نازل کیا، قالوا کہتے ہیں اساطیر الاولین یہ قصے ہیں پہلے لوگوں کے لیے، احملوا اوزارہم تاکہ وہ بوجھ اپنے اٹھائیں، کاملتاً پورے کے پورے یوم القیامہ قیامت کے دن، ومن اوزار الذین اور ان لوگوں کے بھی بوجھ یضلون جنہوں نے گمراہ کیا بغیر علم بغیر علم کے۔ الا خبردار ساء ما یذرون کتنا برا بوجھ ہے، یعنی جن کو گمراہ کیا ان کے گناہ بھی یہی سر پر اٹھائیں گے کہ انہوں نے ان کو گمراہ کیا ہے۔ قد مکر الذین من قبلہم تحقیق مکر کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے بھی ہوئے، فات اللہ بنیانہم تو آ گئی ان کی بھی بنیادیں، من القواعد دیواروں سے، فخر علیہم السقف چھت ان کے اوپر گرا، من فوقہم یعنی عذاب آیا زلزلے کی شکل میں، پورے مکان زمین کے ساتھ مل گئے۔ وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ پہنچا ان پر عذاب، من حیث لا یشعرون ایسے کہ وہ سمجھ نہ آ سکی انہیں۔ ثم یوم القیامہ پھر قیامت کے دن یخزیہم انہیں رسوا کرے گا، ویقول فرمائے گا این شرکائی وہ میرے شریک وہ بت جن کو پوجتے تھے کدھر گئے، کون تم تشاقون فیہ جس کے بارے میں تم مخالفت کیا کرتے تھے ایک دوسرے سے۔ قال الذین اوتوا العلم کہیں گے اہل علم لوگ، ان الخزی اليوم آج کے دن رسوائی ہے، وسوء اور برائی ہے، علی الکافرین کافروں پر، الذین تتوفاہم الملائکہ جن کو فرشتے موت دیتے ہیں، ظالمی انفسہم وہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوتا ہے، یعنی کفر و شرک کر کے گناہ در گناہ کر کے، فالقوا السلام انہوں نے ڈالی سلامتی، کہتے ہیں ما کننا نعمل من سوء ہم نے کوئی برا عمل کیا ہی نہیں، وہ کہیں گے جناب ہم تو دنیا میں دیکھ رہے ہیں کوئی گناہ کیا ہی نہیں، غلطی ہوئی نہیں ہم سے، بلا ہاں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے بما کنتم تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ فادخلوا ابواب جہنم اب جہنم کے دروازے سے داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہو، بئس المثوى المتکبرین برا ٹھکانہ متکبروں کا۔ وقیل للذین اتقوا کہا جائے گا ان سے جو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ماذا انزل ربکم تمہارے رب نے کیا نازل کیا، قالوا خیرا کہتے ہیں بہت اعلیٰ چیز، للذین احسنوا ان کے لیے جنہوں نے احسان کیا، فی هذه الدنیا اس دنیا میں ان کے لیے حسنۃ اچھائی ہے،
وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، اور آخرت کا گھر اس سے بھی بہتر ہے، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور کتنا ہی اچھا گھر ہے متقین کا۔ وہ کون سا ہے؟ جنات و عدن، وہ باغات ہیں عدن کے، یدخلونہا، اس میں داخل ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، جس میں نہریں جاری ہیں، لہم فیہا، ان کے لیے اس میں ما یشاؤون، جو چاہیں گے، کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح بدلہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، وہ جنہیں موت دیتے ہیں فرشتے، یعنی روح نکالتے ہیں، طیبین، پاکیزہ بنا کر، یقولون، کہتے ہیں، سلام علیکم، تمہیں سلام ہو، ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے رہے۔ حال ینظرون، نہیں انتظار کر رہے، الا ان تاتیہم الملائکہ، کہ آئے ان پر فرشتے، او یاتی امر ربک، یا تیرے رب کا حکم ان تک پہنچے۔ کذالک فعل الذین، اسی طرح کیا انہوں نے جو من قبل، من سے پہلے ہوئے، یعنی ہر زمانے میں انبیاء کرام سے وہی بات مڑ مڑ کے کرتے، لیکن وما ظلمہم اللہ، نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے۔ فاصابہم سیئات ما عملوا، پہنچی ان کو وہ برائیاں جو انہوں نے عمل کی، یعنی ان کے کرتوتوں کی سزا ملی۔ وحاق بہم، اور ان کو ہلاک کر دیا، ما کانوا بہ یستہزئون، جو وہ مذاق کرتے تھے۔ وقال الذین اشرکوا، اور کہا انہوں نے جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما عبدنا من دونی، نہ عبادت کرتے ہم اس کے علاوہ، من شیء، کچھ بھی، نہ ہم کرتے، ولا آباؤنا، نہ ہمارے باپ دادا کرتے، یعنی یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اللہ کرا رہا ہے، تو ہم معاذ اللہ وہ ساری بات اللہ پر تھوپ دیتے۔ ولا حرمنا، اور نہ حرام کرتے، من دونی، اس کے سوا، من شیء، کچھ بھی، جیسے آج کل بھی کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی جب اللہ کے چاہنے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا تو ہم نماز نہیں پڑھتے تو اللہ نہیں چاہتا، معاذ اللہ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا کذالک فعل الذین، اسی طرح کیا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے ہوئے، فعل علی الرسل الا البلاغ المبین، نہیں ہے رسولوں پر مگر پہنچانا کھلا، یعنی رسولوں کی ڈیوٹی پوری ہوگی جب انہوں نے پیغام پہنچا دی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجے، فی کل امت رسول، ہر امت میں رسول، ان اعبدوا اللہ، کی عبادت کرو اللہ کی، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بچو شیطانوں سے، فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ، بعض وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی، وَمِنْهُم، اور بعض ایسے من حقت علیہ الضلالہ، جن پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، زمین میں چلو پھرو، فَانظُرُوا، دیکھو، کیف کان، کیسے ہوا، عاقبۃ المکذبین، چھٹلانے والوں کا انجام۔ ان تحرص، اے میرے محبوب، اگر تو لالچ کرے، علی ہداہم، ان کی ہدایت پر، یعنی تو چاہے کہ سارے لوگ ہدایت پا جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دے گا، من یضل، جسے وہ گمراہ کر دیتا ہے، ما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، انہوں نے قسمیں کھائی ہیں اللہ کی، جادہ ایمان، پکی قسمیں، لا یبعث اللہ من یموت، کہ نہیں اٹھائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جو مر جائے گا، یعنی قیامت کو کوئی نہیں اٹھنا ہے، ویسے مولویوں کی باتیں۔ بلا وعدن علیہ حقا، بلکہ وعدہ اس پر سچا، ولیکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ، لا یعلمون، نہیں جانتے۔ لیبین لہم الذی، تاکہ واضح کرے ان کے لیے، اس کے لیے، یختلفون فی، جس میں اختلاف کرتے ہیں، یعنی وہ قیامت آئے گا جس میں اختلاف کرتے ہیں وہ سامنے آ جائے گی، پھر پتہ دیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ کافروں کو بھی پتہ چل جائے، انہم کاذبین، کانوا کاذبین، کہ وہ جھوٹ بولتے رہے۔ انما قولنا، بے شک ہماری بات، لشیء، کسی چیز کے لیے، اذا اردناہ، جب اس کا ارادہ کر لیں، ان نقولا، کہ ہم کہتے ہیں، لو، اس کو، کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے، یعنی ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں، ہم نے تو صرف لفظ کن کہنا ہے، قیامت آ جائے گی، تو اس لیے ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ صدق اللہ مولانا۔
والذین هاجروا فی سبیل اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنہ ولاجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ یہ 14واں پارہ سورہ نحل اور آیت نمبر 40 سے آگے رکوع نمبر 11 جہاں لکھا ہوا ہے وہاں سے ابھی ہم پڑھیں گے۔ فرمایا والذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی فی اللہ بمعنی فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں انہیں ہجرت کی ہے، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان پر ظلم ہوئے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جب کفار نے از حد پریشان کیا اور ان پر ظلم و ستم کیے تو کچھ وہ تھے جو حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے اور کچھ مدینہ شریف کی طرف، پھر سب لوگ مدینہ شریف کی طرف ہجرت کر آئے۔ تو اس کا بیان ہے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انہیں ٹھکانہ دیں گے دنیا میں اچھا، یعنی بہت اچھا ٹھکانہ ملے گا۔ اور واقعی وہ جب وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ شریف میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بہترین ٹھکانہ وہاں دیا۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا اجر اس سے بھی بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیں، یعنی انہیں پتہ چلے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا رکھا ہے۔ الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو الا رجالا، مگر مرد بنا کر، یعنی جتنے نبی آئے ہیں ان میں عورت کوئی بھی نہیں آئی، نہ دوسری کسی جنس سے آئے ہیں، مردوں میں انسانوں میں آئے ہیں۔ یہ کوئی تمہیں عجیب اچنبھا لگ رہا ہے، ہر نبی اسی شکل میں آیا ہے۔ نوحی الیہم، ہم وحی کرتے ہیں ان کی طرف۔ فاسألوا اہل الذکر، پوچھ لو اہل ذکر سے۔ اس اہل ذکر سے مراد علماء ہے کہ جب بھی مسئلہ پوچھنا ہو کسی عالم سے پوچھو، یہ نہیں کہ جس آدمی کو دیکھا مسئلے پوچھنے شروع کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ جہلوں سے مسئلے پوچھیں گے، دلوا فاضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے جب بھی مسئلہ پوچھنا ہو کسی پڑھے لکھے سے، عالم سے، جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا اس سے پوچھا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ ہر آدمی اپنا ایک نظریہ بنا بیٹھا ہے کہ جس سے پوچھا اس نے جو بتا دیا وہ سمجھتا ہے بس یہی ٹھیک ہے۔ تو جب تک قرآن اور حدیث کو جاننے والا نہ ہو مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے۔ فرمایا ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے، بالبینات، ساتھ واضح دلائل کے، والزبر، اور صحیفوں کے، وانزلنا، اور ہم نے نازل کیا، الیک الذکر، آپ کی طرف ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، لے تو بینہ، تاکہ آپ بیان کریں، للناس، لوگوں کے لیے، ما نزل الیہم، جو نازل ہوا ان کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو جو احکام دیے ہیں تاکہ آپ خوب وضاحت کے ساتھ ان کے سامنے بیان کریں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ افا من الذین، کیا بے خوف ہو گئے وہ لوگ، مکر السیئات، جو برائیوں کے مکر کرتے ہیں، برے برے اور بڑے بڑے عجیب عجیب مکر کرتے ہیں، یعنی گناہوں پر گناہ کرتے ہیں مراد ہے۔ ان یخسف اللہ بہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کو دھنسا دے زمین میں، او یاتی یوم العذاب، یا ان پر عذاب آ جائے، من حیث لا یشعرون، اس طرح کہ انہیں شعور بھی نہ ہو۔ یعنی عذاب کی مختلف شکلیں ہیں، تو گناہوں کی نوست کی وجہ سے عذاب آ جانا یہ لازمی ہے، کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے گناہوں کا خیال رکھنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، اور گناہوں کی نوست یہی ہوتی ہے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت آتی ہے۔ اگرچہ پہلی قوموں کی طرح پوری امت ہی تباہ نہیں ہوگی، لیکن یہ نہیں کہ پکڑ ہی نہیں آئے گی یا پوچھ ہی نہیں ہوگا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا لوگوں نے یہ خیال کیا کہ انہیں پوچھا ہی نہیں جائے گا، جو مرضی کریں؟ نہیں، ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی وجہ سے گرفت آتی ہے۔ فرمایا کہ وہ او یا خذہم، یا اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لے فی تقلبہم، چلتے پھرتے ہی، فما ہم بمعجزین، اور نہیں وہ تھکانے والے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کہاں گئے، سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ او یا خذہم علی تخوف، یا اللہ انہیں پکڑ لے نقصان میں۔ فإن ربکم، بے شک تمہارا رب لرؤوف الرحیم، شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا الی ما خلق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پیدا کیا، من شیء، چیزیں، یتفیع ظلالہ عن الیمین، چکتا ہے سایہ کبھی دائیں، والشمال کبھی بائیں، سجدا للہ، یہ سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو، یعنی سائے کا بھی سجدہ ہے کہ وہ کبھی ایک طرف سجدہ کرتا ہے، کبھی سورج آگے ہوتا ہے دوسری طرف کرتا ہے، وَهُمْ دَاخِرُونَ، اور وہ ذلیل ہوتے ہیں، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، یعنی ہر آدمی سجدے کے وقت اپنی ذلت کر کے سر زمین پہ رکھ کے پھر رب کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کا اظہار کرتا ہے کہ یا اللہ سب خوبیاں اور بڑائیاں تیرے لیے ہیں اور سب عاجزیاں میرے لیے۔ تو فرمایا اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے ہر وہ چیز، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمان و زمین میں ہے، من دابۃ، خواہ وہ چوپائے ہیں، والملائکہ، یا فرشتے ہیں، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے، یخافون ربہم، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، من فوقہم، اوپر سے، ویفعل، اوپر سے مطلب ہے یعنی رب ان کا دیکھ رہا ہے اوپر، ویفعلون ما یؤمرون، اور کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا گیا۔ جتنے حضرات مسجد کے اندر ہیں سب پر سجدہ لازم ہو گیا، جانے سے پہلے سجدہ کر کے جائیں، ابھی ہم جب دعا کریں گے انشاءاللہ ہم بھی سب سجدہ کریں۔ وقال اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا تتخذوا الہین اثنین، مت بناؤ اللہ کو دو خدا، انما هو الہ واحد، وہ ایک ہی خدا ہے، فإیایا فارہبون، مجھے سے ڈرو، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے جو آسمان و زمین میں، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کا دین ہے لازم، أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، کیا اللہ کو چھوڑ کر اوروں سے ڈرتے ہو، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ، جتنی بھی تمہارے پاس نعمتیں آئی ہیں، فَمِنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے آئی ہیں، تو جس نے نعمت دی ہے خدا اسی کو مانو۔ ثم اذا مسکم الضر، جب تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، فإلیہ تجرون، تم اسی سے پناہ مانگتے ہو۔ تو جب مصیبتوں، دکھوں، تکلیفوں کے وقت وہی سب کچھ کرنے والا ہے تو آسانیوں میں بھی اسی کی پناہ مانگو۔ ثم اذا کشف الضر، جب وہ تکلیف دور کر دے عنکم، تم سے، اذا فریق منکم، پھر ایک جماعت تم میں سے، بربہم یشرکون، اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں یہ جی اس وجہ سے ٹھیک ہوا ہے، فلاں میرا عمل جو تھا، میرا کام جو تھا، فلاں جو صاحب تھے ان کی وجہ سے ہوا، نہیں، یہ کہو کہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے، میرے اللہ نے مہربانی کی ہے۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ کفر کریں اس پر جو ہم نے انہیں دیا، فتمتعوا، نفع اٹھا لیں، فسوف تعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے، وَيَجْعَلُونَ، اور کرتے ہیں، لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، جن کو نہیں وہ جانتے، نصیباً، حصہ، مما رزقناہم، جو ہم نے انہیں دیا، مال ہم نے دیا ہے اور حصہ بتوں کا نکالتے ہیں۔ اللہ کی قسم، لَتُسْأَلُنَّ، تم پوچھے جاؤ گے، عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، جو تم کرتے ہو، یعنی جو جو کر رہے ہو نا عمل، یہ سب اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم سے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، کہتے ہیں اللہ کی بیٹی، فرشتوں کو کہتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، سبحانہ، حالانکہ وہ پاک ذات ہے، وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے جو وہ چاہتے ہیں، یعنی اپنے لیے لڑکے پسند کرتے ہیں اور رب کے لیے لڑکیاں پسند کرتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ، جب کسی کو خوشخبری سنائی جائے، آخذون میں سے کسی ایک کو، بالانثیٰ، لڑکی کی، یعنی کسی کو کہا جائے تیرے گھر میں لڑکی پیدا ہو گئی ہے، ظل وجہ، ہو جاتا ہے چہرہ اس کا، مسودن، سیاہ، یعنی منہ
بنا لیتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ آج بھی ہمارا حال یہ ہے، لڑکیوں کو اتنا پسند نہیں کرتے جتنا لڑکوں کو پسند کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہ قدیم اور غصے میں کڑ رہا ہوتا ہے، یتوارا چھپتا پھرتا ہے، من القوم لوگوں سے، من سوء ان برائی کی وجہ سے، ما بشر بھی جس کی انہیں خوشخبری دی گئی، یعنی خود لڑکیوں کا سن کر چھپتا پھرتا ہے اور میرے بارے میں کہتا ہے کہ اس کی لڑکیاں ہیں۔ ایم سے کوہو ہلاؤن، یا تو روکے گا ذلت پر، یعنی کہے گا چلو لڑکی ہوگی ہے، خیر ہے، چلو اب لوگ جو کہتے ہیں کہنا، ہم یدسو یا دبا دے گا اسے فی التراب مٹی میں، الا خبردار، ما سا برا ہے، ما یحکمون جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے بارے میں کیسے غلط فیصلے کرتے ہو۔ للذین لا یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے، بالآخرہ قیامت پر، مثل السوء، یہ بری مثال ہے، وللہ المثل الاعلی، اللہ کے لیے اچھی مثالیں دیا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اچھی باتیں کیا کرو، یہ گندی باتوں کی نسبت اس کی طرف مت کرو۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب حکمت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر اللہ پکڑنے لگ جائے لوگوں کو، بظلمہم، ان کے گناہوں پر، یعنی جو ہی گناہ کریں تو پکڑنا شروع کر دے، ما ترک علیہ، نہ چھوڑے اس زمین پر، من دابۃ، کوئی چوپایا بھی، یعنی پھر زمین ساری صاف ہوا ایک ایک گناہ پر اگر پکڑنے لگے تو۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ، لیکن ڈھیل دیتا ہے ان کو، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقرر تک، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ وقت مقرر آ جائے گا، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، ایک ساتھ بھی وہ لیٹ نہیں ہوگا، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ پہل ہوگی، یعنی پورے اس وقت تک موت بھی آئے گی، اور اگر عذاب آنا ہے تو وہ بھی اپنے پورے وقت پر آئے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، اور بناتے ہیں اللہ کے لیے، ما یکرہون، جس کو وہ ناپسند کرتے ہیں، وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور بولتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ، أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ، کہ ان کے لیے اچھائی ہے، اپنے لیے اچھائی پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے بری باتوں کی نسبت کرتے رہتے ہیں۔ لا جرم، لازمن، انا لهم النار، ان کے لیے آگ ہے، وانہم مغرتون، اور وہ حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا، الی امم من قبل کا، آپ سے پہلی امتوں کی طرف بھی کئی رسول، فزین لهم الشیطان، خوبصورت بنایا ان کے لیے شیطان نے، اعمالهم، ان کے عملوں کو، وَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، اور آج بھی وہی ان کا ولی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی قیامت میں پھر وہی ان کا والی وارث بنے گا۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، نہیں اتاری ہم نے آپ پر کتاب، إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ آپ ان کے سامنے اس کتاب کو خوب واضح طور پر بیان کریں، الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، جس میں یہ اختلاف کرتے پھرتے ہیں، وَهُدًى، اور اس کے اندر ہدایت بھی ہے، وَرَحْمَةً، اور رحمت بھی ہے، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھنا چاہیں۔ وَاللَّهُ أَنزَلَ، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، جس سے زمین کو زندہ کیا میں نے آباد کیا، بعد موتہا، اس کے مرنے کے بعد، یعنی غیر آبادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو بارش کے ذریعے سے آباد کیا۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں بھی نشانی ہے، لقوم یسمعون، ایسی قوم کے لیے جو سنتے ہوں، وَإِنَّ لَكُمْ، اور بے شک تمہارے لیے، فی الانعام، چوپایوں میں، لعبرۃ، عبرت ہے، یعنی ان میں تم غور کرو۔ نسقیکم، ہم تمہیں پلاتے ہیں، مما فی بطونی، جو ان کے پیٹوں میں ہے، من بین فرث ودم، گوبر اور خون کے درمیان ایک نہر ہے، لبنن، دودھ کی، خالصاً، جو بالکل خالص ہے، یعنی نہ خون اس میں ملتا ہے نہ گوبر ملتا ہے، ذائقہ بھی اس کا اپنا ہی ہے، سائغا للشاربین، آسانی سے پینے والے کے گلے سے اترنے والا، ومن ثمرات النخیل، اور کھجوروں کا پھل دیکھو، والعناب، اور انگور دیکھو، تتخذون منہ سکرا، جسے تم نبیذ نکالتے ہو،
ورزقاً حسنا، اور اچھی روزی ہے تمہاری۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں بھی لآیۃ، نشانی ہے، لقوم یعقلون، ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہوں۔ واوحا، اور وحی کی ربوں کا تیرے رب نے، الی النخل، شہد کی مکھی کی طرف۔ وہی نبی کے بغیر وہ تو مراد ہوتا ہے دل میں بات ڈالنا، یعنی اس مکھی کے دل میں رب نے یہ بات ڈالی ہے کیا؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا، پہاڑوں میں اپنے گھر ڈیرے بنا، ومن الشجر، یا درختوں پر بنا، ومما یعرشون، یا چھتے جہاں بنے ہو وہاں بنا لے، ثم کلی، پھر کھا، من کل الثمرات، ہر قسم کے پھل، فاسلکی سبل ربک ذللا، پھر اپنے رب کے راستوں پر نرمی سے چل، یعنی اپنی جگہ ٹھکانے پر سیدھی چلی جا۔ یخرج من بطونہا، نکلتا اس کے پیٹ سے، شراب، ایسا پینے کی چیز، مختلف الوانہ، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، یعنی شہد کے رنگ مختلف ہیں، لیکن فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، ہر بیماری کی شفا اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دی ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں بھی لآیۃ، بڑی نشانی ہے، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں کہ عقل ہے، سمجھ ہے، تو غور و فکر کرو کہ یہ ساری میری قدرت کی نشانیاں ہیں، میں نے یہ کیا ہے، میری کاریگری ہے، مکھی کو میں نے بنایا ہے، تو یہ ساری میری نشانیاں ہیں، ان سے میں پہچانا جا سکتا ہوں۔ واللہ خلقکم، اور اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر تمہیں موت بھی دے گا، ومنکم من یرد، بعض ایسے بھی تم ہیں جو پھیرے جاتے ہیں للارذل العمر، رذیل عمر کی طرف، یعنی انتہائی بڑھاپے تک چلے جاتے ہیں، لکئی لا یعلم، تاکہ نہ جانے بعد علم شیئا، علم کے بعد کچھ بھی، یعنی وہی ہوتا ہے سب کچھ جانتا ہوتا ہے، لیکن ایسا وقت بھی آتا ہے اسے کوئی بات یاد نہیں رہتی، سب باتیں بھول چکا ہوتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علیم قدیر، علم والا، قدرت والا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض، اللہ ہی نے تمہیں فضیلت دیا بعض کو بعض پر، پھر رزق، رزق میں، یعنی رزق روزی میں بھی کسی کو زیادہ کسی کو کم، یہ سب اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، نہیں ہو تم فضیلت دینے والے اور لوٹانے والے اپنا رزق، علی ما ملکت ایمانہم، ان کو جن پر تمہارے دہنیات مالک ہیں، یعنی جو تمہارے غلام ہیں، نوکر ہیں، تم نہیں برداشت کر سکتے کہ جتنا مال تمہارے پاس ہے اس طرح ان کے پاس بھی آ جائے، اور فہم فیہ سواء، وہ تمہارے ساتھ برابر ہو جائیں، تو تمہیں یہ گوارا نہیں ہے کہ وہ غلام ہو گیا، حالانکہ وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو، تو تم انسان ہو کر دوسرے انسانوں کو اپنے برابر ہونا گوارا نہیں کرتے، تو پتھروں کو میرے ساتھ برابر کیسے کر رہے ہو؟ افبنعمت اللہ یجحدون، کیا اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ واللہ جعل لکم، اللہ ہی نے بنایا تمہارے لیے، من انفسکم، تمہارے نفسوں میں سے، ازواجن، جوڑے، وجعل لکم، اور بنایا تمہارے لیے، من ازواجکم، تمہاری بیویوں سے، بنینا، بیٹے، وخفض، اور پوتے، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ رزق دیے۔ افبالباطل، کیا باطل پر یؤمنون، ایمان رکھ لیتے ہیں، وبنعمت اللہ، اور اللہ کی نعمتوں کا ہم یکفرون، وہ انکار کرتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ما لا یملک لہم، جو نہیں مالک ان کے لیے، رزقاً، رزق کے، من السماوات والارض، زمین و آسمانوں سے کچھ بھی، ولا یستطیعون، اور طاقت بھی نہیں رکھتے، یعنی ان کو پوج رہے ہو جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، دیتا میں جاتا ہوں، پوجتے ان کو۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کیا کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثال، عبدا مملوکن، ایسا غلام جو کسی کی ملکیت میں ہو، لا یقدر علی شیء، جو کسی چیز پر قدرت بھی نہیں رکھتا، کچھ کر بھی نہیں سکتا، غلام ہے اور
پابند ہے اپنے مالک کا. وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا، اور جس کو ہم نے دے رکھا ہے رزقاً حسنا، رزق حسن، فَهُوَ يُنْفِقُ، وہ خرچ کرتا ہے، مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، وہ ظاہر اور پوشیدہ خرچ کرتا جا رہا ہے. تو هل يستوون، کیا دونوں برابر ہیں؟ ایک کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک کے پاس سب کچھ ہے، ایک دے ہی نہیں سکتا، ایک سب کچھ دے سکتا ہے، کیا دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثر ہوں، بلکہ اکثریت ان میں سے لا یعلمون، نہیں جانتے، یعنی اکثر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ، اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، مثلا مثال، رجلین، دو آدمیوں کی، احدہما، ان میں سے ایک ابکم، گنگا ہے، لا یقدر علی شیء، جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، وَهُوَ کَلٌّ علی مولا، وہ اپنے مالک پر بھی بوجھ بنا ہوا ہے. اینما یوجہ، جدھر بھی جائے، لا یات بخیر، کوئی خیر کی خبر نہیں لاتا، یعنی جدھر جائے کوئی پریشانی لے کے آتا ہے. حال یستوی، ہوا کیا یہ برابر ہے اس کے، من یامر بالعدل، جو انصاف کا حکم دے، وہو علی صراط مستقیم، اور سیدھی راہ پر ہو، یعنی یہ دونوں غلام برابر تو نہیں ہے نا. وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اللہ کے پاس غیب ہے آسمانوں زمینوں کا. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، اور قیامت کا معاملہ یہ آنکھ جھپکنے کی دیر ہے، یعنی ایسا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اس میں. فرمایا کہ قیامت کا معاملہ آنکھ جھپکنے کی دیر میں پورا ہو جائے گا. اور ہوا اقرب، یا اس سے بھی زیادہ کم. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، سب چیزوں کا مالک وہی ہے. واللہ اخرجکم، اللہ ہی نے تمہیں نکالا ہے، من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، لا تعلمون شیئا، تم نہیں جانتے تھے کچھ بھی، یعنی جب پیدا ہوئے کیا جانتے تھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو سب اللہ تعالیٰ کی کاریگریاں ہیں، اس نے بتایا تمہیں کیا کرنا ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اسی نے تمہیں کان بھی دیے، آنکھیں بھی دی، وَالْأَفْئِدَةَ، اور دل بھی دیے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکریہ ادا کرو. أَلَمْ يَرَوْا، کیا نہیں دیکھتے، إِلَى الطَّيْرِ، پرندوں کی طرف، مسخرات، جو لٹکے ہوئے ہیں، فی جَوِّ السَّمَاء، آسمانی فضا میں، کتنے کتنے وزنی ہیں، گرتے نہیں ہیں، ایک سوئی اوپر نہیں ٹھہر سکتی، یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے. اب تو جہاز دیکھو کتنے وزنی ہیں. ما یمسکہن الا اللہ، نہیں روک رکھا ان کو مگر اللہ ہی نے. ان فی ذلک لآیات، اس میں بھی بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھیں. واللہ جعل لکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنائے تمہارے لیے، من بیوتکم سکنا، تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کی جگہ. وجعل لکم، اور بنائے تمہارے لیے، من جلود الانعام، چوپایوں کے چمڑوں سے، بیوتن، گھر، یعنی خیمے وغیرہ تم بناتے ہو، یہ بھی اسی کا کرم ہے. تستخفونہا، جن میں تم چھپ رہتے ہو، یوم ذانکم، سفر میں، یعنی سفر میں خیمے بنا کے لے جاتے ہو، اپنے خیمے بناتے ہو. ویوم اقامتکم، اور جہاں تم ٹھہرتے ہو. ومن اصوافہا، اور ان کی اون جانوروں کی. واوبارہا، ریشم. واشعارہا، اور بال، ریشم سے مراد بھی وہ ریشمی بال ہیں. یہ اصواف، اوبار، اشعار، یہ سب جانوروں کے بالوں کو کے نام ہیں. اساسا و متاع، یہ تمہارے لیے نفع اور سامان ہے. الاخین، ایک وقت تک، یعنی ان کا بھی ایک وقت ہے جیسے تمہارا ایک وقت ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس نے بنایا تمہارے لیے. واللہ جعل لکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے، مما خلق ظلالا، جو پیدا کیا سائے سے. وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور پہاڑوں میں تمہارے چھپنے کی جگہ بنائی. وجعل لکم سرابیل، اور تمہارے لیے کپڑے بنائے. تقیکم الحر، تم گرمی سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہو. وسرابیلا، اور وہ کپڑے بھی ہیں. تقیکم باسکم، کہ جنگوں میں تم بچتے ہو، یعنی وہ کھود وغیرہ جو جنگوں میں کام آتے ہیں. تو ہر قسم کا لباس اسی نے تمہارے لیے بنایا.
کذالک اسی طرح یتم نعمتہ پوری کرتا ہے اپنی نعمت علیکم تم پر لعلکم تسلمون تاکہ تم فرمانبردار بن جاؤ. فإن تولوا اگر تم مڑ گئے فإنما علیک البلاغ سوائے اس کے نہیں میرے محبوب تجھ پر پہنچانا ہے مبین کھلا. یعرفون نعمت اللہ وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں. اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا اسلام ہے کہ یہ کافر جانتے ہیں کہ ہے اسلام برحق یا یہ نبی برحق ہے. یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں میں نبی پاک علیہ السلام کے لیے ساری نشانیاں پڑھی ہوئی تھی. ثم ينکرون پھر اس کا انکار کرتے ہیں. واکثرهم اور ان میں اکثریت کافروں کی ہے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ جس دن ہم اٹھائیں گے کل امت ہر امت سے شہیدن گواہ یعنی ہر امت کا نبی اس امت کا گواہ ہوگا. ثم لا یؤذن للذین پھر نہیں اجازت ہوگی کافروں کو کہ وہ اپنی طرف سے کوئی صفائی پیش کریں. جب نبی گواہی دے دے گا بس ختم. ولا هم یستعتبون نہ منائے جائیں گے. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا جب دیکھیں گے ظالم العذاب عذاب کو فلا يخفف عنهم جو ان سے ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا. ولا هم ينظرون وہ مہلت میں دیے جائیں گے. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ جب دیکھیں گے اشرکوا مشرک شرکاء اپنے شریکوں کو جن کو خدا سمجھتے رہے اور خدا سمجھ کے پوجتے رہے اور جن کو اپنا سب کچھ سمجھتے تھے ان کو جب دیکھیں گے نا جہنم میں قالوا کہیں گے ربنا اے ہمارے رب ہؤلاء شرکاؤنا یہ ہمارے شریک ہیں ان کو ہم پوجتے رہے. الذین کنا ندعو جن کی ہم پوجا کرتے تھے من دونک تجھے چھوڑ کر. فالقوا الیہم القول وہ ان پر بات ڈالیں گے یعنی آگے سے وہ کہیں گے سب یا اللہ جھوٹ کہہ رہے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. انکم لکاذبون تم جھوٹے ہو. والقوا الی اللہ اور اللہ کی طرف وہ ڈالیں گے یوم دن السلام سلامتی کہیں گے یا اللہ ہمیں بچا لے. وَضَلَّ عَنْهُمْ اور گم ہو جائیں گے ان سے مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ جو وہ گھڑتے تھے. الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کی راہ سے روکا. وَزِدْنَاهُمْ ہم بڑھائیں گے ان کا عذاب فوق العذاب عذاب پر عذاب بما كانوا يفسدون بسبب اس کے جو فساد کرتے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت سے شہیدن گواہ علیہم جو ان پر گواہ ہوں گے من انفسہم انہی کے نفسوں میں سے. وجینا بک شہیدن علی ہؤلاء میرے محبوب تجھے سب گواہوں پر گواہ لائیں گے یعنی ہر امت میں سے اس کا نبی گواہ اور ان نبیوں پر ہمارے حضور گواہ ہوں گے. کتنی بڑی شان ہے. ونزلنا علیک الکتاب اور ہم نے آپ پر نازل کی ہے کتاب تبیانا لکل شیء جو سب کچھ بیان کرتی ہے. سب چیزوں کا بیان اس قرآن کے اندر موجود ہے. وہدن اور ہدایت ہے. ورحمتن اور رحمت ہے. وبشرا اور خوشخبری ہے للمسلمین مسلمانوں کے لیے. صدق اللہ. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. ان اللہ بے شک اللہ تعالی یأمر بالعدل والإحسان حکم دیتا ہے عدل کا بھی یعنی انصاف کا اور احسان کا حکم دیتا ہے. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى اور قریبیوں کو مال دینے کا حکم دیتا ہے. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ اور روکتا ہے بے حیائی اور برائی سے. وَالْبَغْيِ اور بغاوت سے. یعظکم اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یہ آیت بے حد تاثیر اپنے اندر رکھتی ہے اور حضرت عثمان بن مظعون اسی آیت کو پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے اور بہت سارے لوگ اس آیت کو پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں اور اسی لیے اسلاف نے اس کو خطبے میں رکھ دیا کہ اس کی تاثیرات بہت زیادہ ہیں. فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ
اللہ کا وعدہ پورا کرو، اذا عہدتم جب تم وعدہ کرو، ولا تنقضوا الایمان اور مت توڑو قسموں کو بعد توکید ان کی پکا ہونے کے بعد، وقد جعلتم اللہ اور تحقیق تم نے بنا دیا اللہ تعالیٰ کو علیکم اپنے اوپر کفیلا ضامن، یعنی جب تم قسم کھاتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو اس پر ضامن بنا لیتے ہو، جب ضامن بنا لیا ہے اب اس کو توڑو بھی مت اور اس کے خلاف بھی مت کرو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما تفعلون جو تم کرتے ہو، ولا تکونوا اور نہ ہو جاؤ کلتی اس عورت کی طرح نقضت غزلہ جو توڑ دیتی تھی اپنے سود کو، من بعد قوت انکاسا اس کے پختہ ہونے کے بعد ریزہ ریزہ کر کے۔ یہ مکہ شریف میں ایک عورت تھی جو بڑی وہمی تھی، سارا دن خود بھی اور نوکرانیوں سے بھی اور لونڈیوں سے بھی چرخہ کتواتی رہتی اور شام کو کہتی یہ ٹھیک نہیں ہوا سب توڑ دو، سب توڑوا دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح نہ ہو کہ نیک اعمال کرتے رہو اور ایک ہی ایسا عمل کرو کہ ساری ضائع کر دو، ایسا مت کرو۔ تتخذون ایمانکم بناتے ہو تم اپنی قسموں کو، داخلا بینکم آپس میں دخیل، ان تکون امت یا اربع کہ یہ کہ ہو ایک جماعت زیادہ من امت دوسری جماعت سے، یعنی اپنی جماعت بڑھانے کے لیے قسم کو اس میں داخل کرتے ہو اور قسمیں کھاتے ہو، ایسا مت کرو۔ انما یبلوکم اللہ سوائے اس کے نہیں تمہیں اللہ آزماتا ہے بھی اس بات میں، وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ اور تمہارے لیے بیان کرتا ہے یوم القیامہ قیامت کے دن ما کنتم فیہ تختلفون جس میں تم اختلاف کرتے ہو، یعنی وہ سب بیان کرتا ہے کہ جن چیزوں میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ لَجَعَلَكُمْ بنا دیتا تمہیں امتاً واحدہ ایک ہی امت، وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ لیکن اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہے، وَيَهْدِي اور ہدایت دیتا ہے مَن يَشَاءُ جس کو چاہے، وَلَتُسْأَلُنَّ اور تم ضرور پوچھے جاؤ گے عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ جو تم عمل کرتے ہو، ایک ایک عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا کیا 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 ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مت بناؤ ایمانکم اپنی قسموں کو داخلا بہانہ بینکم آپس میں فتزل قدم ورنہ پھسل جائے گا قدم تمہارا بعد ثبوت یا پختہ ہونے کے بعد، یعنی ایمان پر جو تم پختہ ہوئے ہو تو تمہارا قدم پھسل جائے گا، قسمیں اس لیے جھوٹی مت اٹھایا کرو۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ اور برائی چکھو گے، یعنی تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی سزا مسلط ہو جائے گی، بما صددتم بسبب اس کے جو تم نے روکا عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ مت خریدو اللہ کی قسموں کے بدلے میں، وعدے کے بدلے میں، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت، یہ مطلب نہیں زیادہ لے لو، مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا نام لے کر تو اس پر کوئی خرید و فروخت نہ کرو، یا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو درمیان میں لا کے قسمیں کھا کے کوئی چیز بیچنا چاہتے ہو تو ایسا مت کرو۔ انما عند اللہ سوائے اس کے نہیں اللہ کے یہاں ہوا خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو، ما عندکم جو کچھ تمہارے پاس ہے ینفد وہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہوگا۔ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بکری ذبح کی اور صدقہ کیا اور سری پائے گھر میں رکھے، باقی سارا صدقہ کیا۔ ہمارے ہاں پاکستان میں سری پائے صدقہ کر دیتے ہیں، باقی خود کھا لیتے ہیں، لیکن انہوں نے سارا کچھ صدقہ کیا، سری پائے گھر میں رکھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے آ کر پوچھا کہ کوئی گھر میں پکانے کی چیز ہے؟ تو مائی صاحب نے فرمایا ہاں بکری ذبح کی تھی، باقی تو میں نے سب غریبوں مسکینوں کو دے دیا ہے، سری پائے باقی ہیں۔ فرمایا سری پائے تو ہم کھائیں گے نا، جو اللہ کو دیا ہے وہ باقی ہے۔ اسی لفظ کو سرکار نے الٹا کیا، انہوں نے کہا نا کہ سری پائے باقی ہیں، فرمایا سری پائے تو ہم کھا جائیں گے نا، جو اللہ کے پاس گیا ہے وہ باقی ہے۔ تو یہ
اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا بھی حکم ہے کہ جو ہمارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس جائے گا وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ اور بدلہ دے گا ان کو جنہوں نے صبر کیا، اجرہم ان کے اجر کا بِأَحْسَنِ بہتر اس سے ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے تھے۔ من عمل صالحا جو آدمی نیک عمل کرے گا، من ذکر اور انثی خواہ مرد ہے یا عورت، وہ مومن اور وہ مومن ہے، بشرطے کہ وہ مومن ہے، پھر جو بھی نیک عمل کرتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اور اسے ہم جزا دیں گے اجرہم اس کے اجر کی بِأَحْسَنِ بہتر اسے ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے تھے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جب تو قرآن پڑھنے لگے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اس وقت پڑھ لے اللہ کی پناہ مانگ لے من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، یعنی جب بھی قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کرو، سوائے اس کے کہ جب استاد کو سبق سنانا ہے اس وقت صرف بسم اللہ پڑھیے۔ عام حالات میں جب بھی آپ شروع کر رہے ہیں پہلے اعوذ باللہ پڑھیے۔ انہو بے شک وہ شیطان لیس لہو سلطان نہیں ہے اس کا قابو علی الذین آمنوا ایمان والوں پر وعلی ربہم یتوکلون اور اپنے رب پر وہ توکل کرتے ہیں۔ انما سوائے اس کے نہیں سلطان ہوا علی الذین اس کا قابو چلتا ہے ان لوگوں پر یتولونہ جو اس سے دوستیاں رکھتے ہیں، والذین ہم بھی مشرکون اور جو مشرک ہیں ان پر اس کی قابو چلتا ہے، یعنی ایمان پکا ہو شیطان کچھ نہیں کر سکتا۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ جب ایک آیت کے بدلے میں دوسری آیت لے آتے ہیں، واللہ عالم اللہ جانتا ہے بما ينزل وہ کیا چیز نازل کر رہا ہے، قالوا کہتے ہیں انما انت مفتر کہتے تھے اے نبی تو خود کھڑ کے لے آتا ہے، بل اکثرهم بلکہ ان میں اکثریت لا یعلمون جہلوں کی ہے، قل فرما دیجئے نزلہ اتارتا ہے اس کو روح القدس جبریل من ربک تیرے رب کی طرف سے بالحق حق کے ذات لیثبت اللہ الذین آمنوا تاکہ اللہ ثابت رکھے ایمان والوں کو، وہدی اس کے اندر ہدایت بھی ہے، وبشری اور خوشخبری ہے للمسلمین مسلمانوں کے لیے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں انہم یقولون وہ کہتے پھرتے ہیں انما یعلمہ بشر اسے کوئی آدمی سکھا جاتا ہے، یعنی یہ کافروں کی بھی کئی قسمیں تھی نا، بعض وہ ہیں جو کہتے تھے خود کر لیتے ہیں، اور بعض وہ تھے جو کہتے تھے کہ کوئی آدمی آ کے فارس سے وہ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے اور اس کو پڑھا جاتا ہے پھر آگے یہ لوگوں کو سناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیسے پرلے درجے کی گدی ہو، لسان الذی یلحدون زبان اس کی جس کے طرف نسبت کرتے ہیں آجمین وہ اجمی ہے، وہذا لسان عربی مبین یہ کھلی عربی زبان کا مالک ہے، کہاں یہ اور کہاں وہ، جس کے آگے فصحائے عرب بھی بات نہیں کر سکتے اس کو اجمی آ کے پڑھا جاتا ہے۔ کوئی سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ ایک آدمی عجم سے آ کر اس کو عربی میں آ کے پڑھا جاتا ہے، کیسے گدوں والی بات کرتے ہو۔ ان الذین بے شک وہ لوگ لا یؤمنون بآیات اللہ جو اللہ کی آیاتوں پر ایمان نہیں رکھتے، لا یہدیہم اللہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دینا چاہتا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اللہ ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ انما یفتری الکاذب الذین سوائے اس کے نہیں جھوٹ گھڑتے ہیں وہ لوگ لا یؤمنون بآیات اللہ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَاذِبُونَ اور وہ جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ جو اللہ کا انکار کرے من بعد ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ مگر وہ جس پر زبردستی کی گئی، وقلبہ مطمئن بالایمان اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے۔ حضرت عمار بن یاسر ان کے خاندان والوں کو بہت زیادہ ایذائیں دی گئی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ تکلیفیں اس خاندان کو اسلام لانے پر ملی ہیں۔ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے مار مار کے بہت زیادہ جب مارا تو انہوں نے پوچھا کیوں مارتے ہو؟ انہوں نے کہا جب تک تو کلمے سے انکار نہیں کرے گا اس وقت تک ہم تجھے چھوڑیں گے نہیں، زندہ نہیں چھوڑیں گے۔
مجبور ہو گئے. انہوں نے کہا تم کیا کہلائیں؟ انہوں نے جو کلمے کہلانے تھے انہوں نے کہلائے. تو یہ اطلاع نبی پاک علیہ السلام کو پہنچائی گئی کہ انہوں نے کلمہ کفر اپنی زبان سے کہہ دیا. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عمار وہ آدمی ہے جو سر سے پاؤں تک ایمان سے بھرا ہوا ہے، وہ کبھی نہیں پھر سکتا. خیر اتنی دیر میں حضرت عمار بھی آئے اور روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ مجھ سے بہت زیادتی ہو گئی ہے، ظلم ہو گیا ہے، میں نے یہ جملے انہوں نے مجھ سے زبردستی کروائے ہیں اور میں نے کہہ دیے. آپ نے فرمایا کہ اچھا تیرے اس وقت دل کی کیفیت کیا تھی؟ عرض کیا میرا دل تو ایمان پر مطمئن تھا. فرمایا پھر کوئی بات نہیں، آئندہ بھی اگر وہ ایسا کریں تو تم وہ کلمے کہہ دیا کرو، لیکن اگر دل تمہارا مطمئن ہے تو اس میں تمہیں کوئی گناہ نہیں. اس کے بارے میں بھی فرمایا الا من اکرہ، مگر جس پر زبردستی کی جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل مطمئن ہو ایمان پر. ولکن من شرح بالکفر، مگر جو کفر پر کھل کے بات کرتا ہے، فعلیہم غضب من اللہ، ان پر اللہ کا غضب ہے، ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ انہوں نے استحب الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، الآخرہ، آخرت پر. وَأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دے گا. اولئک الذین، وہی لوگ ہیں، طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگائی ان کے دلوں پر، وَسَمْعِهِمْ، اور کانوں پر، وَأَبْصَارِهِمْ، آنکھوں پر. اولئک هم الغافلون، یہی لوگ بے خبر ہیں. لا جرمان، لازماً، انہم فی الآخرۃ، قیامت میں، هم الخاسرون، وہ خسارہ پانے والے ہیں. ثم ان ربک، پھر تیرا رب، للذین ہاجروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، اس کے بعد کہ وہ آزمائش میں ڈالے گئے، یعنی انہیں ان سے ایسے کلمے کروائے گئے اور انہیں پریشان کیا گیا. ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیا، وصبروا، اور اس میں ڈٹ گئے. ان ربک، بے شک تیرا رب، من بعد، اس کے بعد، لغفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے. یوم تاتی، جس دن آئے گا، کل نفس، ہر نفس، تجادل عن نفسہا، وہ جھگڑا کرے گا اپنے نفس سے. یعنی آدمی بھی اس وقت عجیب حالت میں ہوگا. پہلے عام بندوں سے جھگڑا، یعنی جس پر ہوگا نا حکم جہنم کا، اس سے تو جو بھی بن سکے گا وہ کرے گا. ہر ایک سے جھگڑا کرے گا، حتیٰ کہ نفس اور روح اور بدن کا جھگڑا ہو جائے گا. روح کہے گا یا اللہ میری کیا غلطیاں، کرتا تو یہ سارا کچھ رہا ہے، میں خاموش دیکھتا رہا ہوں. تو بدن کہے گا یا اللہ یہ شہزادہ جس نے آیا ہے، میں تو ایک لکڑ کی طرح تھا، یہ آیا تو اس نے مجھے بتایا یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، میں تو ایک لکڑ کی لکڑ تھا، اس نے مجھ سے کرایا. تو آپس میں ان کا بھی جھگڑا ہو جائے گا. فرمایا اس دن جھگڑیں گے ہر ایک دوسرے سے. فرمایا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ، اور پورا دیا جائے گا ہر جان کو، ما عملا، جو اس نے عمل کیا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. وَضَرَبَ اللَّهُ، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، مثلا مثال، قریۃً، ایک بستی کی، کانت آمنۃ مطمئنہ، جو بڑی امن میں مطمئن تھی. امن اس لحاظ سے کہ ڈر نہیں تھا کسی طرف سے حملے کا، اور مطمئن اس لیے تھی کہ یاتی رزق رغدا من کل مکان، ہر طرف سے روزی آ رہی تھی، غلہ آ رہا تھا، پیسے آ رہے تھے، اور بڑے مطمئن. فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری شروع کر دی. کہنے لگے اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، یہ ہماری اپنی محنت ہے، ہماری اپنی کمائی ہے. فذاقها اللہ، چکھایا ان کو اللہ تعالیٰ نے، لباس الجوع والخوف، لباس بھوک اور ڈر کا. اب وہ گلے آنے ختم ہو گئے، بھوک سے مرنے لگے، اور چاروں طرف سے ملکوں والے کہنے لگے یہ بستی ہم اپنے قبضے میں کرتے ہیں. بما کانوا یصنعون، بس سبب اس کے جو وہ کرتے تھے، یعنی ان کے عملوں کی، کرتوتوں کی سزا ملی. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، البتہ تحقیق آئے ان کے پاس، رسول منہم، رسول ان میں سے، فَكَذَّبُوا، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، ان کو پکڑ لیا عذاب نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظالم تھے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کھاؤ
جو اللہ نے تمہیں دیا، حلالا طیبا، حلال طیب، واشکروا نعمت اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم، سوائے اس کے نہیں حرام کیا، علیکم میتا، تم پر مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور وہ چیز جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ سب مفسرین یعنی 100 میں سے صرف ایک مفسر کہتا ہے کہ جس چیز پر بھی غیر اللہ کا نام آ جائے، باقی 99 یہی کہتے ہیں کہ جانور کے ذبح کرنے کے وقت جب غیر اللہ کا نام لیا جائے گا وہ چیز حرام ہو جائے۔ اور ویسے بھی اگر کسی چیز پر غیر کا نام آنے سے وہ حرام ہو جاتی ہے تو مجھے وہ چیز بتاؤ جس پر کسی کا نام نہیں ہے۔ کوئی مکان بتاؤ، کوئی سوائے، یہ تو غیر اللہ کا کارن ہے، باقی ہمارے اپنے کارن ہیں، پھر وہ حرام ہو جائیں گے۔ ہمارے گھر کے سامان جو ہمارے نام ہیں، گاڑیاں ہمارے نام ہیں، وہ سب حرام ہو جائیں گی۔ تو اس آیت میں صرف یہ ہے کہ جو ذبح کے وقت جانور پر بسم اللہ کے بجائے کسی کا نام لیا جائے گا حرام ہو جائے گا۔ فمن اضطر، جو آدمی مجبور ہے غیر باغ ولا عاد، اس وقت وہ حرام کھا سکتا ہے سوائے جس سے جان بچ جائے، لیکن حد سے نہ بڑھے اور دوبارہ بھی نہ کرے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ولا تقولوا، مت کہو لما تصف السنتکم، جو بولتی ہیں تمہاری زبانیں، الکذب جھوٹ، ھذا حلال وھذا حرام، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ یعنی اپنی طرف سے حلال حرام نہ بناؤ، یہ ختم حرام ہے، یہ یالی حرام ہے، یہ میلاد حرام ہے۔ اپنی طرف سے کیا بناتے ہو؟ اگر تم اپنی طرف سے کہتے ہو لتفتروا علی اللہ الکذب، پھر اللہ پر جھوٹ بولتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی حرام چیزیں کی ہیں ان کا ذکر تو قرآن میں آ گیا، حدیث میں آ گیا ہے، تو جب ان چیزوں کا ذکر ہے ہی نہیں تو ان کو حرام کیوں کہتے ہو؟ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، جو لوگ اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں، لا یفلحون، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع قلیل، یہ نفع ہے تھوڑا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وعلی الذین ہادوا، یہودیوں پر حرمنا، ہم نے حرام کیا، ما قصصنا علیک، جو ہم نے بیان کر دیا آپ کو، من قبل، اس سے پہلے، وما ظلمناہم، ہم نے ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے۔ ثم ان ربک، پھر تیرا رب، للذین عملوا السوء، جنہوں نے برے عمل کیے، بجہالۃ، نادانی سے، ثم تابوا، پھر توبہ کر لی، من بعد ذلک، اس کے بعد، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی، ان ربک، بے شک تیرا رب، من بعد، اس کے بعد، لغفور رحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، کان امتاً، وہ ایک امت ہے، قانتا للہ، اللہ کے فرمانبردار، خلیفہ یکسو، ولم یک من المشرکین، وہ شرک کرنے والے نہیں تھے، شاکرا لانعمہ، وہ شکر کرنے والے تھے اللہ کی نعمتوں پر، اجتباہ، اللہ نے انہیں چنا تھا، وعدہ، اور ان کی رہنمائی کی، الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی، وآتینا فی الدنیا حسنہ، ہم نے انہیں دنیا میں بھی اچھائی عطا کی، وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے تھے۔ ثم اوحینا، پھر ہم نے وحی کی، الیک، آپ کی طرف، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ ملت ابراہیمی جو یکسو ہیں ان کی پیروی کیجیے، وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والے، انما، سوائے اس کے نہیں، جو السبت، بنایا گیا ہفتے کا دن، علی الذین، ان لوگوں پر، اختلفوا فی، جنہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ یہودیوں پر بھی جمعے کا دن مقرر کیا گیا تھا کہ تم نے اس دن کی تعظیم کرنی ہے، اصل میں چونکہ جمعے کا دن آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن تھا اور اس دن کی عظمت شروع سے چلی آ رہی تھی، تو یہودیوں کو بھی کہا گیا کہ یہ دن تم عبادت کے لیے مختص کرو۔ انہوں نے جھگڑا کر دیا موسیٰ علیہ السلام سے، کہنے لگے نہیں جناب، جمعے کا دن تو ہم نہیں پسند کرتے۔ فرمایا کون سا؟ انہوں نے کہا ہفتے کا دن کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو ہفتے کا دن صحیح، ہفتے کا دن تم نے عبادت کرنی ہے اور کوئی شکار وغیرہ نہیں کرنا۔ تو انہوں نے اس دن پھر شکار کیا، اور رات کو سوئے تو انسان تھے، صبح اٹھے تو بندر اور خنزیر بنے ہوئے تھے، اس کا بیان ہے۔
علی الذین اختلفوا فی جن، اس میں انہوں نے یہودیوں نے اختلاف کر دیا. وَإِنَّ رَبَّكَ بے شک تیرا رب لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فیصلہ فرمائے گا ان میں یوم القیامہ قیامت کے دن فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. یعنی انہوں نے اختلاف کیا، فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا. کیا کچھ لوگ ویسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے تھے، تھوڑے سے زیادہ جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہفتے کا دن ہم عبادت کا چاہتے ہیں. ادعو الی سبیل ربک، میرے معبود اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیے، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ. یعنی ایسے طریقے سے کہ وہ بات ان کو اپیل کرتی ہو. یعنی وہ اگر گالی بھی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، آپ ان کو اچھے انداز سے بات کریں. وجادلہم باللتی، اور جھگڑا بھی ہو جائے تو ان سے اس طریقے سے یحسن جو اچھا طریقہ ہے. یعنی اب وہ جو پیچھے بیان ہو گیا نا کہ نجران کے عیسائی آئے تھے، وہ لڑائی تک، ہاتھا پائی تک چلے گئے تھے، لیکن سرکار نے فرمایا یہ نہیں کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے آخری فیصلہ، کھلے میدان میں جائیں گے اور ہم ایک مبالغہ کریں گے، جو جھوٹا ہے اس پر لعنت کریں گے. یعنی یہ آخری طریقہ ہے. تو پہلے دلائل سے 3 مہینے تک سرکار ان کو سمجھاتے رہے، لیکن کوئی نہ ماننا چاہے تو اس کا کیا علاج ہے. تو آخری وہ طریقہ کیا، فرمایا جھگڑا بھی ہو جائے اس کو بھی اچھے طریقے سے نبھانا ہے. ان ربک کا بے شک تیرا رب ہوا عالم، وہ خوب جانتا ہے بمن ضل عن سبیلی، کون راہ سے گمراہ ہے. وہ عالم بالمعتدین، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو. بین عاقبتم، اگر تم سزا دو، فعاقبوا، اتنی سزا دو بمثل ما عوقبتم، جتنی تمہیں سزا دی گئی. احد میں مشرکین نے بڑا ظلم کیا تھا ان کے ساتھ کہ جو شہید ہو گئے تھے حضرات، ان کے انہوں نے ناک بھی کاٹے، کان بھی کاٹے، کلیجے نکالے. اور چونکہ بدر کا انہیں بڑا دکھ تھا تو وہ غصہ سارا نکالنے کے لیے انہوں نے یہ کیا. تو مسلمانوں کا یہ خیال تھا کہ اگلی جنگ جب آئے گی تو ہم بھی ان کے مردوں کے ساتھ یہی کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں کر سکتے. تم جن کے ساتھ جنگ کر رہے ہو انہوں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا اتنا کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا. اور مصلح کرنے کی اسلام کبھی بھی کسی کافر کو بھی اجازت نہیں دیتے. فرمایا پہلے ان صبر تم، اگر تم صبر کرو، لہو خیر، وہ بہتر ہے للصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے. وصبر، اور صبر کیجیے، وما صبرک، اور آپ کے صبر کا اجر الا باللہ، اللہ کے ہاں ہے. ولا تحزن، اور غم مت کیجیے، علیہم ان پر. ولا تک فی ضیق، اور نہ ہو جائیں آپ تنگی میں، مما یمکرون، اس میں جو وہ مکر کرتے ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہے، اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، والذین هم محسنون، اور وہ جو احسان کرنے والے ہیں. صدق